بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئٹہ سے نصیر الدین خان صاحب پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو حرام مال وراثت میں مل جائے تو کیا اس مال سے استفادہ کرنا اس کے لیے جائز ہے؟ اس مال کو کھانا، اس مال کو اپنی ضرورت پر خرچ کرنا کیا اس کے لیے جائز ہے؟ نصیر الدین صاحب بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ بہت کم لوگ اس دنیا میں ایسے رہ گئے ہیں جن کو اپنے کھانے پینے کے حلال اور حرام کے بارے میں کوئی فکر ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ اپنے مال کی پاکیزگی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں جو کھانا کھا رہا ہوں، میں جو کپڑے پہن رہا ہوں، میں جو چیزیں برت رہا ہوں، یہ وسائل اس کے حرام کے ہیں یا حلال کے ہیں۔ حرام مال کمانا جو ہے یہ خدا کے غضب کو دعوت دینا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی حرام مال اگر انسان چھوڑ کر مرتا ہے تو وہ اس کے لیے زاد الی النار ہوتا ہے، دوزخ کی طرف وہ اس کے لیے توشیرہ ہوتا ہے، اور اگر پیچھے اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے تو بچوں کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا ممنوع ہو جاتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو نصیر الدین صاحب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر وراثت میں کسی کو حرام مال ملا ہے تو تقویٰ کی بات تو یہ ہے، عزیمت کی بات تو یہ ہے کہ ایک انسان اس حرام مال کی حقیقت کو پہچان لے اور جن لوگوں کا وہ حق ہے ان تک وہ مال واپس پہنچا دیا جائے۔ اگر آپ کے کسی سرپرست نے حرام مال اکٹھا کیا تھا، لوگوں سے کے مال تلف کیے تھے، ظلم کیا تھا، زیادتیاں کی تھیں، تو اس مال کو اپنے حقداروں تک پہنچانا وارث کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر وارث کے لیے یہ بات ممکن نہ ہو، اور بالعموم یہ بات ممکن نہیں ہوتی ہے کہ میرے سرپرست نے جو مال چھوڑا ہے ان میں سے کون سا مال کس کا ہے اور کتنا کس کا ہے، یہ بات پہچاننی بہت مشکل ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں یہ طے کر لیا جائے کہ میرے پاس جو حرام مال آیا ہے اس کی مقدار کیا ہے۔ پھر اس مقدار کے مال کو اللہ کے ان ضرورت مند بندوں تک پہنچایا جائے جو اس کی ضرورت رکھتے ہیں۔ اگر اصلی مالک نہیں مل رہا ہے تو کوئی بھی غریب، فقیر، نادار انسان یا قومی استعمال کا کوئی ادارہ اس مال کو خرچ کر دیا جائے وہاں پر، تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے، اور یہ آدمی یہ سمجھے کہ میں نے جتنے گھروں کو اجاڑ کر یہ مال حاصل کیا تھا کم از کم اتنے خاندان بنا دیے جائیں۔ میں اکثر اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میرے والد یا چچا نے، میرے مورث نے 50 گھرانوں کو اجاڑا ہے اور ان کے مال و دولت کو غصب کر کے، تلف کر کے خود میرے لیے چھوڑا ہے، تو مجھے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں کم از کم 50 گھرانے آباد کر لوں۔ اگر مجھے مالک کا پتہ نہیں ہے، حقدار کا پتہ نہیں ہے، تو میں 50 گھرانے غریب کامیاب کر لوں، ان کو اسٹیبلش کر لوں، 50 انسانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد دوں۔ اس سے ہوگا یہ کہ ایک تو وہ مال میرے ذاتی استعمال میں نہیں آئے گا، میں لوگوں کو دے دوں گا، دوسرا یہ ہے کہ میرے مورث یا میرے والد جس سے میرے پاس مال آیا ہے انشاءاللہ اس کے لیے بھی یہ ذریعہ خیر ثابت ہوگا۔ امید ہے کہ میرے اس طرح کے کار خیر کرنے سے میرے سرپرست کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا اور اس کے بوجھ کو قدرے کم کر سکے گا۔ لہذا ہونا یہ چاہیے کہ حرام مال حرام ہے، اس کو اپنے ذاتی استعمال میں بالکل نہ لایا جائے۔ اگر مالک کا تعین ہو سکے تو اس کا حق پہنچا دیا جائے، اور اگر مالک کا تعین نہیں ہو رہا ہے تو کسی بھی غریب، فقیر، مستحق اور نادار شخص کو اس مال میں سے کوئی حصہ دیا جا سکتا ہے اور اتنے گھر آباد کیے جا سکتے ہیں۔ نتیجے میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس سرپرست پر بھی رحم فرمائے گا اور مجھے بھی اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ یہ بنیادی سی بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ یقیناً سارے کا سارا مال یکدم خیرات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور نفس پر بڑا گراں گزرتا ہے، لہذا اگر کسی آدمی کو اپنے باپ دادا سے جائیداد ملی ہے حرام میں، فیکٹری کارخانے ملے ہیں حرام میں، اور وہ اس کو پتہ ہے کہ حرام کے مال کے ہیں، تو ان کو کوشش کرنا چاہیے کہ کم از کم اس کا ایک حصہ وہ ابھی سے خیرات کرنا شروع کر دے، اور جتنے گھروں کے مال کو لوٹا گیا ہے اس مقدار میں کم از کم اتنے گھروں کو آباد کیا جائے، اتنے لوگوں کو اسٹیبلش کیا جائے اور ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو یہ احساس لوگوں میں پیدا ہوگا کہ حرام مال ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے کھانا، دوسرا ہے کہ کم از کم میں اس حرام مال کو جب اپنے بچوں کے لیے نہیں چھوڑوں گا تو میرے بچوں کے ذہن میں بھی بات آئے گی کہ ہمارے والد نے ہمارے دادا کے مال کو استعمال نہیں کیا اس لیے کہ وہ حرام تھا، ہمیں بھی حرام سے بچنا چاہیے۔ اصل میں ایک مسلمان شخص حرام مال کھا ہی نہیں سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ حرام مال سے گریز کرے، اجتناب برتے اور اس کو حقداروں تک پہنچائے۔ اگر حقداروں کا تعین ممکن نہ ہو تو اتنی مقدار میں اور لوگوں کو اسٹیبلش کرے، اپنے پیروں پر کھڑا کرے اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بوجھ میں کمی فرمائے گا اور سرپرست کے گناہوں کو بھی اس طریقے سے کم کرنے میں مدد ملے گی، کیونکہ اس کے چھوڑے ہوئے بوجھ کو جب آپ کسی اور کو دے دیں گے
تو اس کا بوجھ خود بخود ہلکا ہو جائے گا. اور یہی نیکی ہے اپنے والدین کے ساتھ, اپنے بزرگوں کے ساتھ, کہ جنہوں نے ہمارے لیے اپنی آخرت کو بگاڑا ہے, ہم ان کی آخرت کے سنوارنے کی کوشش کریں. لہذا اگر کسی شخص کے پاس حرام کا مال آیا ہوا ہے وراثت میں, تو اس حرام کے مال سے وہ ذاتی طور پر فائدہ نہ اٹھائے, اس کو غریبوں اور ناداروں تک دے, اور اگر لوگ معلوم ہوں اس کے مالکان حقدار, تو ان تک وہ مال پہنچایا جائے تاکہ آئندہ کے لیے اس طرح کا کوئی مسئلہ نہ بن سکے. حرام مال سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. حرام مال کھانے والے کی نہ دعا قبول ہوتی ہے نہ عبادت قبول ہوتی ہے, اس لیے حرام مال کے کھانے سے بھرپور اجتناب کیا جانا چاہیے.